بی بی خدیجہ سے عقد۔ قافلہ کچھ دنوں بعد مکے واپس ہوا۔ مکے سے چند میلوں کے فاصلے پر ایک مقام تھا جو اس وقت مرز زہران کے نام سے معروف تھا۔ آج وہ وادی فاطمہ کے نام سے معروف ہے۔ مرز زہران آ گیا تو میسرہ نے کہا، محمد، اونٹنی کی رفتار تیز کرو، لپک کر ختیجہ کے پاس جاؤ، انہیں کامیابی کی خوشخبری سناؤ۔ آپ نے اونٹنی کی رفتار تیز کر دی۔ دوپہر ہوتے ہوتے مکے پہنچ گئے۔ ختیجہ اس وقت بالا خانے میں تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے مزے لے رہی تھی۔ اچانک کیا دیکھتی ہیں کہ ایک اونٹنی پر کوئی سوار ہے اور اونٹنی ریگزار کی تپتی ہوئی ریت پر محو رفتار ہے، بالکل ہوا کا مقابلہ کر رہی ہے۔ ختیجہ نے سوار پر نظریں گاڑ دی کہ پہچانے کون ہے۔ وہ سوار کچھ اور قریب ہوا، کچھ اور قریب ہوا، دیکھا تو محمد ہیں، ان کے گھر کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ دروازے پر پہنچے تو ختیجہ آپ کے استقبال کے لیے وہاں پہلے سے موجود تھی۔ وہ آپ سے بہت محبت سے ملی، خیریت سے واپس آنے پر مبارکباد دی۔ پھر آپ نے بڑے اچھے اور دلکش انداز میں سفر کا پورا حال سنایا، کاروبار کی پوری رویداد بیان کی، کیا بیچا، کیا خریدا، کتنا نفع اٹھایا۔ ختیجہ پورے شوق اور دلچسپی سے ساری داستان سنتی رہی اور دل ہی دل میں اش اش کرتی رہی۔ آپ کی باتوں سے انہیں بڑی خوشی ہو رہی تھی۔ آپ کی خوش کلامی ان کے دل کو لبھا رہی تھی اور آپ کی ایمانداری اور سچائی ان کے من کو موہ رہی تھی۔ پھر اس بار تجارت میں بے انتہا برکت ہوئی، اتنی کہ اور کبھی نہ ہوئی تھی۔ اس سے وہ بہت متاثر تھی۔ پھر میسرہ آیا، اس کی زبانی آپ کے حالات سنے تو دل خوشی سے لبریز ہو گیا، اور پھر اتنی حیرت اور مسرت ہوئی، اتنی ہوئی جس کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میسرہ نے بتایا آپ نے کس طرح تجارت کی، معاملات میں کتنی سچائی اور ایمانداری دکھائی، کس قدر ان کے مال تجارت کی فکر رکھی اور جان و دل سے اس کی حفاظت کی۔ پھر راہب نستور کا واقعہ سنایا، آپ کے بارے میں اس نے جو خوشخبری دی تھی وہ بھی سنائی۔ میسرہ نے کہا، ایک واقعہ اور ہوا جس پر میں بھی حیران ہوں۔ سفر سے ہم لوگ واپس ہو رہے تھے، میرے ساتھ 2 اونٹ تھے، دونوں تھک کر جواب دے چکے تھے۔ میں بہت پیچھے تھا، اندیشہ ہوا کہیں قافلہ آگے نہ بڑھ جائے اور میں تنہا نہ رہ جاؤں۔ میں بڑھ کر محمد کے پاس گیا، ان کو صورتحال بتائی۔ پہلے تو انہوں نے دونوں اونٹوں کے پیر سہلائے، پھر نکیل ہاتھ میں لی اور ان کو ہنکایا۔ اب وہ اس طرح دوڑنے لگے جیسے انہیں کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ خدیجہ بہت حیران ہوئی، بولی، بھائی ان میں تو بڑی عجیب باتیں ہیں۔ اب ناممکن تھا خدیجہ کسی وقت آپ کو بھول جائیں یا آپ ان کے ذہن سے اتر جائیں۔ جب دیکھی آپ ہی کا تذکرہ کرتی، جس سے ملتی آپ ہی کے گن گاتی۔ اب ان کو آپ سے بے انتہا محبت تھی اور تمنا تھی کسی طرح اس امین اور صالح جوان کے دامن سے بن جائیں، کسی طرح سے اسے اپنا شریک زندگی بنا لیں۔ ختیجہ کو اس کی فکر ہوئی، تمنا ہوئی اور پھر ایک تڑپ بن گئی۔ یہی ختیجہ تھی، ہاں یہی ختیجہ جن کو قریش کے بڑے بڑے رئیسوں نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا۔ انہوں نے ہر ایک کو ٹھکرا دیا تھا، ہاں ٹھکرا دیا تھا، اور لاپرواہی سے رخ پھیر لیا تھا۔ آپ کی رفاقت کی یہ خواہش اتنی بڑھی کہ ختیجہ اسے راز نہ رکھ سکیں۔ قریبی عورتوں نے ان کی اس خواہش کو بھانپ لیا۔ ان میں خاتون تھی نفیسہ بنت امیہ۔ کچھ سیرت نگاروں نے ان کا نام نفیسہ بنت منیہ بھی لکھا ہے۔ یہ دونوں نام ایک ہی ہیں۔ منیہ نفیسہ کی والدہ کا نام تھا اور امیہ ان کے والد کا۔ ہاں تو نفیسہ نے ختیجہ سے کہا، ختیجہ کیا حرج ہے، امین سے نکاح کیوں نہیں کر لیتی؟ ختیجہ بولی، آخر کیسے، اس کی کیا شکل ہوگی؟ نفیسہ نے کہا، تم تو بس ہاں کرو، یہ کام کرانا تو میرا کام ہے۔ پھر نفیسہ آپ کے پاس آئیں اور بولی، محمد، یہ تنہائی کی زندگی کب تک رہے گی؟ اب تو تمہیں اپنا گھر بسا لینا چاہیے۔ آپ نے فرمایا، میرے پاس ہے کیا جو گھر بساؤں؟ نفیسہ نے کہا، اچھا بتاؤ، اگر اس کا انتظام ہو جائے اور ایک نہایت حسین اور مالدار خاتون سے گھر بسانے کو کہا جائے تو تیار ہو جاؤ گے، انکار تو نہیں کرو گے؟ آپ نے فرمایا، وہ کون ہے اور آپ کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ نفیسہ نے کہا، ختیجہ سے بہتر جوڑا تمہیں نہیں ملے گا۔ نیک کام میں دیر کیا، یہ کام جتنی جلدی ہو جائے اچھا ہے۔ ختیجہ کے اخلاق اور دانائی سے آپ بہت متاثر تھے۔ آپ نے جیسا سنا تھا ان کو ویسا ہی پایا تھا۔ لوگ ان کو طاہرہ کہتے تھے، آپ نے ان کو طاہرہ ہی پایا، لیکن ان سے نکاح یہ تو خواب و خیال میں بھی نہ تھا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا۔ اس کے لیے بڑے بڑوں نے زور لگایا لیکن ترس کے رہ گئے۔ آپ نے فرمایا، لیکن کیا یہ ممکن بھی ہے؟ کیا وہ سونے کی چڑیا اس ویرانے میں بسیرا کرنے کو تیار ہو جائے گی؟ نفیسہ نے آپ کو بھی وہی جواب دیا، تم اس کی فکر نہ کرو، اس چڑیا کو اس باغ میں لانا تو میرا کام ہے۔ آپ ابو طالب کے پاس پہنچے اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ ابو طالب نے سنا تو سخت حیران ہوئے۔
آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ یا غلط بات تو سنی نہیں تھی، اس لیے انکار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ البتہ بولے، تعجب ہے بیٹے، ختیجہ قریش کی معزز خاتون، مال و دولت اور جاہ و منصب والوں کو تو ٹھکرا دے اور تم کو اپنا دولہا بنانا پسند کر لے۔ پھر بولے، لیکن بیٹے ایسا ہو بھی سکتا ہے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ تمہارے پاس سونے چاندی کی دولت نہ صحیح، لیکن تم خود ایک ایسا انمول ہیرا ہو جس کے سامنے یہ ساری دولت دنیا ہیچ ہے۔ آپ نے فرمایا، چچا مجھے نہ مال کی ہوس ہے، نہ اس سے محرومی کا کوئی غم۔ ابو طالب نے بھائیوں کو ساتھ لیا، ختیجہ کے چچا عمر بن اسد کے پاس گئے، ان کے بھائی عمر بن خویلد سے بھی ملے اور آپ کی طرف سے خدیجہ کے لیے نکاح کا پیغام دیا۔ بھائی اور چچا کو پیغام اس وجہ سے دیا کہ ان کے والد پہلے ہی انتقال کر چکے تھے، وہ دونوں اسی دم تیار ہو گئے، بلکہ کہنا چاہیے وہ پہلے سے ہی تیار بیٹھے تھے اس برکت کو خوش آمدید کہنے کے لیے۔ جٹ پر شادی کا دن طے ہو گیا۔ وہ دن آیا تو خاندان کے تمام شرفا ختیجہ کے مکان پر جمع ہوئے۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح دیا، خطبہ بہت عمدہ تھا، اس سے اندازہ ہوتا ہے آپ کے بڑے آپ کی شخصیت سے کس درجہ متاثر تھے۔ حمد و ثنا کے بعد فرمایا، یہ میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد ہے، کہ وہ نوجوان ہے کہ قریش میں اس جیسا کوئی نہیں۔ ہاں مال اس کے پاس کم ہے، لیکن مال تو چلتی پھرتی چھاؤں دھوپ ہے۔ محمد میرا عزیز ہے، یہ تم سب جانتے ہو۔ وہ خویلد کی بیٹی ختیجہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور میرے مال سے 20 اونٹ مہر مقرر کرتا ہے۔ بخدا اس کا مستقبل انتہائی شاندار ہے۔ اس طرح یہ مبارک تقریب انجام پا گئی اور خاتون قریش امین قریش کے گھر آ گئی۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال 2 ماہ 10 دن تھی اور بی بی ختیجہ کی عمر 28 سال تھی۔ ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت ختیجہ کی عمر 40 سال تھی۔